بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں یہ ایک پاک باز اور نیک عورت کا واقعہ ہے جس پر اس کے اپنے ہی دیور نے زنا کا الزام لگایا۔ بڑے بھائی کے سفر پر جانے کے بعد چھوٹے بھائی نے اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا اور بڑے بھائی کی بیوی کو اس الزام کی وجہ سے کن حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر میں اس پاک کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ اس شخص کی بیوی بہت ہی نیک اور پاک دامن عورت تھی، یعنی اللہ والی تھی۔ اس شخص کے ساتھ اس کا ایک بھائی رہا کرتا تھا۔ ایک بار وہ شخص سفر پر جانے لگا تو اس نے اپنے بھائی سے وعدہ کیا کہ تم میری نیک اور پرہیزگار بیوی کی دیکھ بھال کیا کرو گے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اقرار کر لیا۔ اس نے بھائی کو یقین دلایا اور کہا کہ تم بے فکر ہو کر سفر پر روانہ ہو جاؤ، تمہیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی، آپ کی بیوی کا میں خیال رکھوں گا۔ اس پاک باز اور نیک عورت کا شوہر بے فکر ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی بیوی اللہ والی تھی اور اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی۔ ایک دن اس کا دیور اس کے پاس آیا۔ اپنی ہی بھابھی کا حسن و جمال دیکھ کر اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ چھا گیا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اپنی ہی بھائی کی بیوی پر عاشق ہو گیا اور اپنی بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گیا۔ اس نے اپنے بھابھی سے کہا، تم میرے سے گناہ کر لو، میرا بھائی ویسے بھی یہاں نہیں ہے اور وہ کون سا دیکھ رہا ہے، تم میرے ساتھ زنا کرو۔ اس کی بھابھی اللہ والی تھی، پاک دامن عورت تھی۔ اس نے اس سے کہا، میرا شوہر اگرچہ نہیں دیکھ رہا مگر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں ایسا ناپاک گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ جب اس کا دیور ناکام ہونے لگا تو کہنے لگا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ اس عورت نے کہا، میں تمہاری گناہ والی بات ہرگز نہیں مانوں گی، تم جو چاہے کر لو۔ اس عورت کی یہ بات سن کر وہ خاموش تو ہو گیا، لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے بھائی سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیوی نے کیا گل کھلایا؟ سنو، یہ مجھ سے بدکاری کیا کرتی تھی اور مجھے دعوت گناہ دیا کرتی تھی۔ تمہاری بیوی بڑی بدچلن عورت ہے۔ اس کے بھائی کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ چھوٹے بھائی نے اس سے کہا، میں نے تمہیں حقیقت بتا دی، اور قسم کھانے لگا اور کہنے لگا، باقی تمہاری مرضی ہے۔ بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو حقیقت سمجھ لیا اور اس نے اپنی بیوی سے ناراضگی میں بات چیت کرنا چھوڑ دی اور یہ بھی نہ پوچھا کہ اس کا بھائی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ۔ پھر ایک دن اس نے موقع پا کر اپنی بیوی پر تلوار سے وار کر دیا اور یہ سمجھ کر کہ اس کی بیوی مر چکی ہے وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے شوہر کے وار سے وہ زخمی تو ہوئی لیکن زندہ بچ گئی۔ وہ گرتی پڑتی وہاں سے نکل گئی اور ایک عبادت خانے کے باہر پہنچ گئی۔ اس کی آواز سن کر عابد نے باہر آ کر دیکھا تو یہ نیک عورت درد کی وجہ سے کرہ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کی مدد سے اس کو اٹھایا اور اندر لے گیا اور اس کا علاج کیا، اور پھر وقت کے ساتھ وہ نیک عورت ٹھیک ہو گئی۔ اس عابد کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ اس نے عورت سے کہا، اب تم ٹھیک ہو گئی ہو، تم چاہو تو جا سکتی ہو اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ اس عورت نے کہا، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، شوہر نے گھر سے نکال دیا بلکہ اپنی طرف سے مجھے مار دیا۔ عابد نے کہا، تم یہاں رہ سکتی ہو، اور اپنا بیٹا اس کے حوالے کیا کہ اس کی دیکھ بھال کرے اور اس کی پرورش کرنے لگی۔ اب اس عابد کے غلام کی نیت بھی اس عورت پر خراب ہونے لگی اور وہ موقع تلاش کرنے لگا۔ ایک دن اس نے اس کو بدکاری کے لیے بلایا اور اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کیا۔ اس عورت نے کہا کہ وہ گناہ ہرگز نہ کرے گی، جو اس نے کرنا ہے کر لے۔ وہ غلام ناکامی پر روتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور کہنے لگا، اس عورت کا کام تمام کر دوں گا۔ رات کی سیاہی نے جب ہر شے کو ڈھانپ لیا تو غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا، وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم اور شہوت پرست غلام نے تیز چھری سے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر عابد کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس مہمان خبیث عورت نے آپ کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے آپ کے ننھے منھے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت سلوک کیا۔ عابد نے کہا، پتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا؟ کہا، حضور، اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا۔ اگر یقین نہیں آتا تو خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ راہب نے عورت سے پوچھا، میرے بچے کو کیا ہوا؟ عورت نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کے غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ راہب نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے جا اور جہاں تیرا جی چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔
عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے غیر متعین منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک باز صابرہ عورت کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا، آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ وہ شخص اس عورت کو لے کر ساحل سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو تھی کہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس بدبخت نے کہا، یہ میری زرخرید لونڈی ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص نے جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی اس لونڈی کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تم مجھ سے منہ مانگی قیمت لے لے اور خاموشی سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بتائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے وبال میں پھنس کر مسافر سے بہت سا مال لیا اور کشتی سے اتر گیا۔ مسافر نے اس خرید و فروخت پر تمام مسافروں کو گواہ بنا لیا۔ عورت چونکہ مستورات والے حصے میں تھی اس لیے معاملے میں بے خبر رہی۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، خدا کا خوف کر، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملک نہیں؟ مسافر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا۔ اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے مال کثیر دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ سب مسافروں نے کہا، اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ نیک عورت نے کہا، تمہارا ناس ہو، اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی لونڈی نہیں کہ مجھے کوئی بیچے، تم اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا، یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب اس مظلومہ کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ فوراً کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی، سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر وہ عورت کے علاوہ کوئی نہ بچا۔ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے حقیقت حال دریافت کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میرا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے علیحدہ مکان بنوایا اور وہ اس میں رہنے لگی۔ دن گزرتے گئے، وقت کی گاڑی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس پاک باز عورت سے مشورہ کرتا۔ اللہ نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک باز عورت بہت مظلوم ہو گئی تھی، وہ اسے بہت بابرکت سمجھنے لگی۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان جواب دیا، آپ ہمارے لیے رحیم باپ کی طرح ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہماری نیک سیرت مہمان خاتون کے قابل قدر مشوروں کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت پایا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعد اس نیک سیرت خاتون کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ شفیق اور رحیم بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے عرض کی، عالیجا جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس باحیا، نیک سیرت اور صابرہ خاتون کو پورے ملک کی سلطنت عطا کر دی اور خود دار فانی سے کوچ کر کے دار بقا کا راہی بن گیا۔ اس پاک باز عورت نے ملکہ بنتے ہی اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم شاہی ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کا شوہر اور دیور آئے تو حکم دیا، ان دونوں کو علیحدہ کھڑا کر دو۔
پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس احسان فراموش نے اپنی اس محسنہ کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا اسے بھی ان دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر نیک سیرت عابد اور اس کا بدکار غلام آیا تو انہیں بھی لوگوں سے علیحدہ کر دیا۔ جب تمام لوگ بیعت کر چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلوایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، آپ ہماری ملکہ ہیں۔ پاک باز عورت نے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار اور خائن بھائی نے میرے ساتھ کیسا برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہہ کر سارا واقعہ اسے بتایا اور کہا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدا ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا۔ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ اس کو پھانسی دے دو اور میری آنکھوں کے سامنے اس کو پھانسی دو۔ پھر اس عورت نے جو اب ملکہ تھی اس نے اپنے دیور کو بلا کر پھانسی کا حکم دے دیا۔ پھر اس نے راہب کو بلایا اور راہب سے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو تمہارے پاس زخمی حالت میں آئی۔ تمہارے بیٹے کو تمہارے اس ظالم اور شہوت پرست غلام نے ذبح کیا تھا۔ اس عابد نے بھی یہی خواہش کی کہ اس کے غلام کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، لہٰذا اس عورت نے غلام کو بلوا کر اسے بھی قتل کروا دیا۔ اب اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ اس باحیا اور پاک دامن خاتون نے ہر آن اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خداوندی کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج اسے تخت و تاج اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی۔ جب تک زندہ رہی بحسن خوبی امور سلطنت انجام دیتی رہی، پھر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا اپنے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔ ہمیں اس کے بعد سمر وائس کی اینڈنگ ایڈ کرنی ہے۔